Surah Luqman, the 31st chapter of the Quran. This surah is Makkiyah, revealed in Makkatul Mukarramah. Named after Luqman. Luqman, Hakim Luqman, the wise man. He was not a prophet. He was a friend, a wali of Allah subhanahu wa ta'ala, a righteous man, known for his wisdom, his piety. Hence, Imam An-Nawawi rahimahullah in his Kitab al-Adhkar says that one should say Luqman radiyallahu anhu, not alayhi salam. Alayhi salam is used for prophets. He says the same for Sayyida Maryam, the mother of Sayyidina Isa alayhi salam. Luqman نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے، اور غیر انبیاء کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی اہل بیت سے کوئی استعمال کر لے تو پھر بھی علماء کہتے ہیں تردی استعمال کریں، رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، یہ لفظ استعمال کریں، بہتر ہے. ہمارے لیے کیا پیغام ہے سورہ لقمان میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن یہ حکمت والی کتاب ہے، یہ رحمت ہے، اٹس اے بلیسنگ، برکت والی کتاب ہے نیک لوگوں کے لیے. اس سورہ میں حضرت لقمان کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کے لیے کہ شرک نہ کرنا، اور بھی نصیحت ہے. اس سورہ میں والدین کے حقوق بیان کیے گئے، اور یہ بھی ہے کہ والدین اگر یہ کہیں کہ شرک کر تو پھر اس بات پر ان کی اطاعت نہ کرنا، ان کی فرمانبرداری نہ کرنا، باقی معاملات میں ان کی اطاعت کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہ کرو، باقی ان کا ادب و احترام رکھو. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned Sayyidina Luqman radiallahu anhu's advice to his son that not to commit shirk. We have in this surah the rights of the mother and rights of the parents, and not to obey the parents if they ask you to commit shirk. Islamic moral behavior and interaction. In this surah Allah mentions the main reason of misguidance is the blind following of one's forefathers. گمراہی کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنے آبا و اجداد کو دیکھتے تھے، وہی کرتے ہیں، ہم وہی کریں گے بس. یعنی تقلید جس کو کہتے ہیں، تقلید کہتے ہیں کسی کے پیچھے چلنا آنکھیں بند کر کے. تو یہ فقہ میں چل سکتا ہے کیونکہ لوگ علم نہیں رکھتے، تو فقہی مسئلہ ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا، نکاح کا ہے، جو بھی خرید و فروخت کا، وہ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں اور وہ پیروی کر لیتے. لیکن عقیدہ ایسی بات ہے کہ اس میں تقلید جائز نہیں. خود اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اس کی دلیل کیا ہے، قرآن میں لکھا ہے، حضور علیہ السلام تمام نبیوں پر ایمان لانا، تمام فرشتوں پر، اس کو پتہ ہونا چاہیے. یہ بذات خود عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے. اور جو کفار مکہ تھے وہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرتے تھے، جیسے آبا و اجداد ہمارے کرتے آ رہے ہیں وہی ہم کریں گے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی گمراہی کا ایک خاص مقصد یہی تھا کہ وہ جیسے ہمارے بڑے کرتے تھے، اور خود سوچتے نہیں ہیں خود کیا کر رہے ہیں. One of the main reasons of misguidance is the blind following. So blind following in Aqidah is not permissible. In fiqh it's permissible. We follow Imam Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad, rahimahumullah ta'ala. But in Aqidah, we Ahlul Sunnah wal Jama'ah, we should know our Aqidah ourselves. We should know the proofs for it.
If all trees were pens and oceans were ink, Allah's words could not be put into writing. Allah is the only reality. All others whom people invoke besides Him are false. Mankind fear that day when not even a father shall avail his son, nor a son his father. Let not Satan deceive you concerning this. Allah says in Surah Luqman that when our verses are recited, the arrogant one, he turns away as if he had not heard them, as if there was in his ears deafness, as if he's a deaf person. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ. Give him glad tidings of a painful punishment. جب بھی ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ تکبر کے ساتھ پھر جاتے ہیں، گویا کہ وہ سنتے ہی نہیں، نہ انہوں نے سنا، گویا کہ وہ بہرے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کو خوشخبری دے دیے، ان کو خبر دیں دردناک عذاب کی. Unbelievers. Allah has created the heavens without pillars. بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا. And then He cast and has cast into the earth firmly set mountains. پھر آسمانوں کو ستون کے بغیر پیدا کیا اور زمین میں پہاڑ بھی رکھ دیے مضبوطی کے ساتھ. آسمان سے پانی بھی برسایا، بارش، تو اس پانی سے پھر ہم نباتات وغیرہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، کہ فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان پر کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ماں جو ہے یہ اپنے بچے کو اٹھاتی ہے یعنی پیٹ میں اور تکلیف پر تکلیف برداشت کرتی ہے. پھر بچے کو دودھ پلاتی ہے 2 سال، اور پھر اللہ فرماتا ہے انشکر لی، میرا شکر ادا کرو، والی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر ادا. اللہ نے فرمایا میرا شکر کرو، اور اللہ کے شکر کے بعد کس کا شکر کرو؟ والدین کا. اپنے شکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے والدین کا شکر کرو. اسی لیے ہر دعا میں اپنے لیے دعا کرو، اللہ کا شکر کرو، اور پھر والدین کے لیے دعا کرو. جو بندہ دعا میں والدین کے لیے دعا نہیں کرتا وہ ناشکرا ہے. اللہ اکبر. Allah says in this ayah that thank me and thank your parents, meaning thank me and thank your parents. Subhanallah. Thank Allah and thank your parents. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. لقمان سیدنا لقمان ان کی جو نصیحت تھی اپنے بیٹے کے لیے وہ کیا؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبِيهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. حضرت لقمان فرماتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے کہ اے میرے پیارے بیٹے تو شرک نہ کرنا. شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے. کوئی اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کر سکتا ہے؟ کون ہے لائق عبادت کا اللہ کے سوا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہ پھر کہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. اللہ کے شکریہ کے بعد اپنے والدین کے لیے دعائیں کرو، ان کا شکریہ ادا، ان کی خدمت کرو. اور یہ بھی فرمایا کہ نماز ادا کرو.
پھر اچھائی کا حکم دو، برائی سے بچو، اور جو بھی کوئی مصیبت آئے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو بھی تجھے کوئی مصیبت آئے تو صبر کے ساتھ رہنا، صبر کرنا، صبر کرنا. So what was the advice of Luqman to his son? That do not commit shirk, that Allah is aware of everything. Establish prayer, enjoin good and forbid evil. Whatever afflicts you, any misfortune, calamity, bear it with patience, not to turn away from people. Don't turn away from people with pride. Do not walk arrogantly. تکبر کے ساتھ نہ چلنا، لوگوں سے تکبر کے ساتھ منہ نہ پھیرنا. چلو تو میانہ روی، چلو تو عاجزی کی ساری کے ساتھ. بی ماڈریٹ ان واکنگ، بی ہمبل، اور اپنی آواز کو پست رکھنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. بعض انسان ایسے بھی ہے گدھے کی طرح آواز نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، آرام سے گفتگو. جو گفتگو آرام سے ہوتی ہے اور اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ اونچی آواز سے نہیں ہوتا. تو یہ ہے سورہ لقمان. اور سورہ لقمان میں یہ بھی ہے کہ 5 چیزیں ہیں، اس کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ The 5 things that only Allah knows. Knowledge of the hour, the day of judgment, when will Allah send rain, knowledge of that which is in the womb, پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے. No person knows what they will earn tomorrow, and no person knows where they will die. یہ 5 چیزیں ہیں. علوم خمسہ. لیکن بعض علماء نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو ان کا بھی علم نبیوں کو عطا فرما سکتا ہے. امام سیوطی نے لکھا، اسی طرح امام اہل سنت رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ جو علوم خمسہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا. لیکن اور بعض اوقات ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ویدر فورکاسٹ، تو اسی طرح جو مڈ وائف ہوتی ہے وہ بھی بتا سکتی ہے جی پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے بچی ہے. جو نیوز پر وہ ویدر فورکاسٹ وہ بتاتے ہیں کل. یہ اندازہ ہوتا ہے. کتنی دفعہ وہ کہتے ہیں کل بارش ہوگی، بعض کا نہیں ہوتی. اور جو ہسپتال میں مڈ وائف کہتی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں 99%، وہ 100% بھی نہیں کہتے. اللہ خیر الماکرین. اللہ اکبر کبیرہ. So Allah subhanahu wa ta'ala can give the knowledge of these 5 things to his prophets, and we believe that Allah gave the knowledge of these 5 things to Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Some ulama are different, but we take the opinion that the Messenger of Islam had the knowledge of these 5 given to him by Allah subhanahu wa ta'ala. آگے جو سورہ السجدہ 32nd سورہ of the Quran، السجدہ، تو یہ بھی مکی سورہ ہے، 30 آیات بینات ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے کہ کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل وتبارک الذی ذی الملک. حضور علیہ السلام کبھی بھی نہیں سوتے تھے، یعنی آرام نہیں کرتے تھے جب رات کے وقت، جب تک کہ آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک تلاوت کر لیتے. So the Messenger of Islam every night he would recite Surah Sajda and Surah Mulk. Hadith of Jami Tirmidhi. تو یہ سورہ سجدہ پڑھنا ہر رات میں سنت ہے، اسی طرح سورہ ملک بھی. The Quran is beyond all doubt. This is mentioned in Surah Sajda. And it's sent to warn people on the day of judgment. The disbelievers shall believe that the belief will be of no benefit to them. The Quran is similar to the book which was given to the Prophet Musa alayhi salam. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
Allah is the one who perfected everything which He created and began the creation of man from clay. مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. قیام اللیل، رات میں عبادت کرنا. رب نے ان لوگوں کی تعریف کی. Those who stand in prayer at night, they arise from their beds, they make dua in fear and aspiration. وہ خوف سے اور امید سے دعا کرتے ہیں. رات کے وقت اٹھتے ہیں، اپنے بیڈ سے اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور فرمایا from what we have provided and they spend، اور اسی طرح خرچ بھی کرتے اللہ کی راہ، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، قیام اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ رکوع اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ نے ان جیسے لوگوں کی تعریف فرمائی. آگے جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ الاحزاب. سورہ احزاب، احزاب حزب کی جمع ہے، اور حزب جو ہے کہتے ہیں گروہ کو. So groups, confederates, ahzab is the plural of hizb. So this surah was revealed in the fifth year after Hijrah. So this surah is Madaniyah. And three important events took place: the battle of the trench, also known as battle of Al-Ahzab, so, and the raid of Banu Qurayza, the raid on Banu Qurayza, and the Prophet ﷺ marriage with Sayyidah Zainab. So three events. This surah has 73 verses, and the title of the surah refers to the tribes, the groups who, along with the Makkan Quraysh, they besieged Medina Munawwara. حضرت حارثہ بن مدرب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے ہماری طرف یہ لکھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ سورۃ النساء اور سورہ احزاب اور سورہ نور سیکھو. What do we learn in Surah Ahzab? Fear Allah and do not obey the disbelievers and hypocrites. We have laws relating to divorce and status of an adopted son. Prophets' wives are declared to be the mothers of all believers. سورہ احزاب میں لکھا ہے کہ تمام ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں رضی اللہ عنہن، یہ مومنین کی مائیں ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ. Blood relations have greater claims than others in the book of Allah. Battle of the trench, favors of Allah mentioned in this surah, attitudes of the hypocrites. Non-participants are declared to have no faith at all, and that all their deeds are void. The life of the Prophet ﷺ is declared to be a model for all. حضور علیہ السلام کے زندگی مبارک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، سورہ احزاب میں ہے. اسی طرح commandment to the Prophet علیہ السلام to marry the divorced wife of his adopted son Zayd. Etiquettes concerning the visits to the Prophet sallallahu alaihi wasallam household. آداب بھی سکھائے سورہ احزاب میں. حضور علیہ السلام کے گھر میں آنا ہے تو آداب بھی ایسے ہیں. The laws of hijab, dress code for women. The trust of Allah was presented to the heavens and the earth and the mountains. They refused. یہ جو اللہ کی امانت تھی یہ آسمانوں کو بھی پیش کی گیا، زمین کو بھی، پہاڑوں کو بھی انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اس امانت کو قبول کیا. وحی. So in this surah Mubarak, Allah says He has purified the family of the messengers. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. That He has purified Ahlul Bayt, the wives of the Prophet, the children of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the grandchildren of the Prophet alayhi salam. Allah has purified them. ایسا بھی ایک آداب سکھایا اللہ تعالیٰ نے. فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. اس سے فضیلت ثابت ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ سب سے افضل عورتیں ہیں، کیونکہ فرمایا لستن کاحد من النساء، تم باقی عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ بھی
بعد میں حضرت نبی کریم علیہ السلام کے ازواج متعدد ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. فرمایا ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ. فرمایا Messenger علیہ الصلوۃ والسلام blessed wives, purified wives, they were addressed in Surah Ahzab. Allah says, "Oh wives of the Prophet, you are not like anyone among women," meaning you're the best of women. Then Allah says, if you fear Allah, then do not be soft in speech to men. کہ جب بھی دوسروں سے بات کریں یعنی غیر محرم مردوں سے تو آواز جو ہے نرمی کے ساتھ نہ بولیں بلکہ سختی کے ساتھ بولیں. کیونکہ اگر آپ نرمی کے ساتھ بولیں گے غیر محرم سے تو شاید اس کے دل میں کچھ طمع ہو جائے, کوئی ایسی بات آ جائے. تو قرآن ہمیں سکھاتا ہے جب غیر محرم سے بات کی جائے تو ایسے لہجے سے نہ کی جائے کہ مرد کو دل میں کچھ فیطمع الذی فی قلبہ, اس کے دل میں کچھ بد نیتی آ جائے, طمع آ جائے. قرآن فرماتا ہے لہذا سختی کے ساتھ بات کی جائے. یہ قرآن ہمیں آداب سکھا رہا ہے کہ جب غیر محرم سے بات کرنی ہے تو عورت نے کس طرح بات کرنی ہے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, but speak with appropriate speech. لیکن اچھی بات کہو لیکن تھوڑے سخت لہجے سے کرو. یہ قرآن کی تعلیم ہے. اور فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, and stay in your houses and do not display yourselves like that of the times of ignorance, and perform prayer, نماز پڑھیں, زکوٰۃ دیں, obey Allah and His Messenger صلی اللہ علیہ وسلم. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو تمام ناپاکی سے پاک کر دیا. اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو ناپاکی سے پاک فرمائے, پلیدی سے پاک فرمائے, اور ان کو پاک ایسا کرے جیسا کہ ان کا حق ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل بیت اطہار, یعنی اہل بیت جو پاک ہیں. اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ احزاب میں فرمایا کہ مسلمین, مسلمات, مومنین, مومنات, قانتین, قانتات, صادقین, صادقات, صابرین, صابرات, خاشعین, خاشعات, متصدقین, متصدقات, سامعین, سامعات, حافظین فروجہم, حافظات, والذاکرین اللہ. فرمایا جو مسلمان ہیں, مومن ہیں, فرماودار ہیں, سچے ہیں, صبر والے ہیں, خشوع والے ہیں, اور اس کا صدقہ دینے والے ہیں, اور اسی طرح روزہ رکھنے والے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, ذکر کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت تیار رکھا ہے. مغفرت بھی ہے ان کے لیے تیار, اور اجر عظیم بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو انہی میں سے فرمائے کہ ہمارے اندر یہ سب صفتیں جمع ہو جائیں تاکہ ہمارے لیے بھی مغفرت و اجر عظیم ہو. ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اور یاد رکھیں سورہ احزاب میں یہ جو آیت آپ سب جانتے ہیں, the ayah that you all know, that إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. This ayah is in Surah Al-Ahzab. ایک دفعہ زندگی میں درود شریف پڑھنا فرض ہے, اور جب بھی حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے ایک مجلس میں واجب ہے. بعض علماء نے فرمایا جب بھی ذکر کیا جائے حضور علیہ السلام کا, جب بھی کیا جائے ہر وقت واجب ہے. لیکن ایک مجلس میں جب حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے واجب ہے, اور جب بار بار حضور علیہ السلام کا ذکر کیا جائے تو ہر وقت درود شریف پڑھنا حضور کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم مستحب ہے, اچھی باتیں کرنی چاہیے. اور اسی طرح درود شریف پڑھنا نماز کے اندر یہ سنت ہے, امام شافعی کے ہاں فرض ہے. تو یہ بھی فرمایا گیا کہ اے ایمان والو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ آپ کو اجازت دی جائے. So, O you of belief, do not enter the house of the Prophet علیہ السلام except when you are permitted for a meal. And when you have been invited, then enter, and when you have eaten, disperse. Without seeking. ایک دفعہ صحابہ تشریف لائے, کھانا بھی کھایا اور وہ بیٹھے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے حیا فرما رہے تھے کہ صحابہ کو کہیں کہ اب
کام مکمل ہو گیا ہے، اب ان کو جانا چاہیے، لیکن حضور علیہ السلام شفقتاً رحمتاً خاموش رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ جو حضور علیہ السلام کے دل میں بات ہو وہ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما دیتا ہے کہ جب آپ کا کام مکمل ہو گیا ہے تو پھر آپ چلے جائیں، یعنی وہاں بہت زیادہ دیر بیٹھے نہ رہے۔ اسی طرح آپ بھی کسی کے گھر جائیں، اگر بیمار آدمی ہے تو اتنے وقت وہاں نہ بیٹھیں، بیمار آدمی تکلیف میں ہوتا ہے، اتنا وقت نہ، اگر زیادہ وقت بیٹھیں گے تو ممکن ہے باتیں ادھر ادھر کی غیبت میں، یہ کسی کے گھر جائیں، آداب یہ ہے اتنا وقت وہاں نہ گزاریں، مختصر وقت رکھیں تاکہ میزبان پر کچھ بوجھ محسوس نہ ہو۔ اور بھی کئی آداب ہیں میزبانی کے اور اسی طرح مہمان بننے کے۔ خیر، جب بھی ان سے بات کرے ازواج مطہرات سے تو پردے کے پیچھے، یہ بھی آیا ہے سورہ میں، قرآن میں، ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات جو ہے یہ حضور علیہ السلام کو تکلیف دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن وہ حیا بھی فرماتے، اللہ فرماتا ہے لیکن واللہ لا یستحی، واللہ لا یستحی، اللہ حیا نہیں فرماتا۔ The Messenger علیہ السلام was shy to mention this, but remember Allah is not shy، اللہ حیا نہیں فرماتا، اللہ حیا نہیں فرماتا۔ تو جب تم ازواج مطہرات سے بات کریں تو پردے کے پیچھے، من وراء حجاب، پردے کے پیچھے بات کریں۔ ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ بات تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاک ہے، زیادہ پاک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تم حضور علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے سکتے، نہ دو، اور ولا ان تنکحوا ازواج من بعدی ابدا، اور حضور علیہ السلام کے بیویوں سے حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نکاح کر بھی نہیں سکتا۔ عام طور پر جب شوہر مر جائے، عورت عدت گزارے تو وہ نکاح کر سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا خاصہ یہ ہے کہ وصال شریف کے بعد بھی کوئی ازواج مطہرات سے نکاح نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ السلام زندہ ہے، قرآن کی نص وارد ہے، یہاں بالکل آیت ہے کہ اسی لیے لوگوں نے کہا یزید کافر اس وجہ سے تھا بھی کہ اس نے ازواج مطہرات میں سے ایک سے نکاح کا پیغام بھیجا، حالانکہ ان سے نکاح کرنا حرام ہے ابداً، ہمیشہ کے لیے۔ یزید اسی لیے کافر ہوا، العیاذ باللہ۔ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے، ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ تو اگر یہ بات ایسی ہوئی تو یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی ایسا کوئی سوچ بھی سکتا ہو۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کہو اور اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اللہ سے بخشش مانگو اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اسی میں ہی بڑی کامیابی ہے، اسی میں ہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن پر غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Allah says that do they not ponder over the Quran, or are there locks upon their hearts؟ ان کے دل بند ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کلام پر غور فکر تدبر نہیں کرتے، یا ان کے دل بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں بس۔ اللہ کرم فرما، اللہ محفوظ فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔